أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج ہم 11واں پارہ یعتذرون الیکم، اس کے اندر بیان ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احکامات، واقعات، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، ان کا مطالعہ کریں گے. سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی 11ویں پارے میں مکمل سورہ یونس بھی آئے گی. سورہ توبہ کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اللہ رب العزت غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متنبہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب واپس جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ اب غزوہ تبوک سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. غزوہ تبوک ایک بہت بڑا غزوہ تھا جو 9ویں ہجری کے اندر قیصر روم نے 40,000 کا لشکر اس کو تیار کیا اور اطلاع بھیجی کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اطلاع سنی تو آپ نے فرمایا وہ نہیں آئے گی، ہم جائیں گے. ہم ان کے یہاں پر آنے کا انتظار نہیں کریں گے. چنانچہ 20,000 مجاہدین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے. یہ تبوک جو ہے یہ فلسطین کے بارڈر پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام، کئی نئے لوگ بھی تھے جو ایمان قبول کر کے آئے تھے، اور بالخصوص جو مدینہ کے اندر منافقین تھے جنہوں نے بہت سارے بہانے بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت خانہ انداز کے اندر اجازت چاہی اور کچھ بلا اطلاع نہیں آئے. یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اس لیے ان کے ساتھ دوہرا معاملہ ہوتا تھا. ایک تو ایمان والوں کے ساتھ یہ ان کی صفوں کے اندر شامل ہوتے تھے اور وہاں سے مخبری کرتے، وہاں سے افراتفری کے اندر مبتلا کرتے، تخریب کاری کرتے. اور دوسرا ان کا کردار جو تھا وہ دشمنوں جیسا ہوتا تھا، گزند پہنچاتے تھے. تو ان کا ذکر بھی دونوں معنوں کے اندر آتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ پورے مدنی دور کے اندر کہیں پر بھی یا ایھا المنافقین نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ بھی ظاہر یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. بعض نام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے کہ وہ فلاں فلاں ہیں، لیکن وہ اس حد تک کی کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع رہیں کہ وہ نقصان نہ پہنچا سکیں. تو ارشاد ہوتا ہے یعتذرون الیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ معذرت کے لیے آئیں گے، معذرت کریں گے آپ کی طرف. اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے. جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے تو آپ کے پاس یہ لوگ معذرت کے لیے آئیں گے. آپ نے اس کے جواب کے اندر ایک بات ان کو کہنی ہے کہ ہم اس تمہاری بات کا انتظار نہیں کر رہے، ہمیں تمہاری معلومات کی ضرورت نہیں. اور یہی دلیل ہوتی ہے یہ بات کہ اس بندے کا رابطہ جو ہے وہ خالق سے ہے.
یہ خالق کا نمائندہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رسول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ آپ کی رسول ہونے کی نشانی یہ ہے، یہی آپ نے ان کو دینی ہے۔ قل، کہہ دیجئے گا وہ جب آپ کے پاس آئیں گے معذرت کے لیے، کہ دراصل ہم اس وجہ سے نہیں آپ کے ساتھ آ سکے غزوہ تبوک میں، تو آپ نے ان کو بتانا ہے قل لا تعتذروا، معذرت مت کرو، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم تمہارا یقین نہیں کرتے، ہم تمہاری تائید نہیں کریں گے۔ نؤمن لکم، ایمان کے بعد اگر با آئے تو اس کا مطلب ایمان لانا ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ، با کے ساتھ، اللہ کے ساتھ با لگاتے ہیں، آمنتو باللہ وملائکتہ، یعنی جتنوں کے ساتھ بھی آپ نے وہ لگا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایمان کے بعد اگر لام آئے تو اس کا مطلب تائید کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ، ہمیں اللہ بتا چکا ہے، نبأنا اللہ، نبأ، جس طرح ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح رسول اللہ کے نبی جو ہیں وہ یا تو جبرائیل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نبا انبا آتی ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ بذات خود القاء کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبروں سے مجھے اللہ مطلع کر چکا، مجھے اللہ تعالیٰ خبردار کر چکا، مجھے اللہ تعالیٰ یہ غیب کی خبریں پہنچا چکا، ہمیں یہ پہنچ چکی ہیں۔ ہم مدینہ کے اندر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، لیکن میرے آنے سے پہلے مجھے مدینہ کی ساری خبریں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دے دی ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، یہ فلاں فلاں نہیں آئے، یہ اب آپ کے پاس معذرت کے لیے آئیں گے۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری تائید کرنے والے نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبروں کی اطلاع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور عنقریب دیکھ لے گا اللہ تمہارے اعمال کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھ لے گا۔ یعنی یہ یہاں تک آج تک جو تم لوگوں نے کیا ہے اسلام کے ساتھ، جتنے وعدے کیے ہیں اور اسلامی حکومت کے ساتھ جو آپ کے معاہدے تھے چل رہے تھے، اس کی جتنی خلاف ورزیاں کی ہیں وہ سب ہم دیکھ چکے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے آئندہ آنے والے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لیکن ایک چیز تم لوگوں نے یاد رکھنی ہے، تم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تم نے عالم الغیب اور عالم الشہادہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے جو عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی، جو تمہارے سامنے ہیں چیزیں ان کو بھی وہ جاننے والا ہے، اور جو تم سے چھپی ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو پوری تم کو خبر دے دی جائے گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اور قسمیں کھانے کی وہ وجہ کیا بتائیں گے؟ آپ کو قسمیں کھانے کے بعد کیا تقاضا کریں گے؟ وہ یہ تقاضا کریں گے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یا رسول اللہ ان کو جانے دیجیے، دفع کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ گندگی ہے، یہ منافقین جو ہے یہ گندگی ہے۔ اللہ نے رجس کہا ہے منافقین کو، مشرکین کو نجس کہا ہے۔ انما المشرکون نجس،
यहाँ फरमाया इन्नहुम रिजसुन, नजस उस गंदगी को कहते हैं जो जाहिर में भी गंदगी हो, और रिज्स उस गंदगी को कहते हैं जो मानवी तौर पर हो। आपको अगर पता है कि यहाँ ये चीज़ गंदगी है मानवी एतबार से, बज़ाहिर उसकी गंदगी जाहिर नहीं भी है, तो उसको रिज्स कहते हैं। ज़ाहिरी और बातनी छुपी हुई, क्योंकि मुनाफिक छुपा हुआ होता है इसलिए इसको रिज्स कहा है, मुशरिक को नजस कहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम रिज्सुम व मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना दोज़ख है। जज़ाउम बिमा कानू यक्सिबून, ये उनका इसलिए ये उनकी जज़ा है जो वो काम करते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है, अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ एक सौदा किया है, और अल्लाह ताला ने उनकी जान को और उनके माल को ख़रीद लिया है। एक तरफ तो वो हालात थे कि जो मुनाफिकीन थे, अब अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मोमिनीन हैं, ये जो मेरे मोमिन बंदे हैं, ये किस हालत के अंदर थे मदीना के अंदर जब ग़ज़वा तबूक में जाने का हुक्म आया। ये इस हालत के अंदर थे कि कहत साली एक लंबा अरसा रही है, और अब खजूर का फल पका हुआ था और तोड़ने का मौसम था, और तोड़ने का मौसम भी ऐसे था कि अगर ये फल ना उतारा गया तो ख़राब और ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि निकलें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि हम कैसरे रोम की जो फ़ौजों को तबूक में आगे जाकर उनसे मिलेंगे, हम यहाँ उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ये सहाबा किराम खजूरें पकी छोड़कर निकल गए। अल्लाह पाक ने यहाँ पर ऐलान किया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, ये मोमिन हैं वो बंदे मेरे कि अल्लाह ने इनसे इनकी जानें भी ख़रीद ली हैं, इनके माल भी ख़रीद लिए। और ये जाने और माल देने वाला कौन है? देने वाला भी तो अल्लाह ताला है, लेकिन यहाँ पर मलकियत बनाकर अल्लाह ताला जब लेता है तो इसी को कर्ज कहता है, इसी को ख़रीदारी कहता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में ख़रीद लिए हैं। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, वो किताल करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए किताल करते हैं, और उस किताल का नतीजा क्या होता है? फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, या तो कत्ल करते हैं या कत्ल हो जाते हैं, या तो अल्लाह के दुश्मनों को तहे तेग करते हैं, या वो गालिब आ जाते हैं और ये खुद शहीद हो जाते हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीली वल क़ुरआन, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा वादा है, अल्लाह का ये सच्चा वादा है, और ये वादा तौरात में भी था, ज़बूर में, इंजील में भी था, पहली कुतुब के अंदर भी था, और इस कुरान के अंदर भी है। और ये अल्लाह ताला का जो वादा है, इससे बढ़कर वादा वफा करने वाला और कौन होगा अल्लाह से ज़्यादा। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि, और अल्लाह से ज़्यादा वादा वफा करने वाला कौन है? फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बि, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि चाहिए इन मोमिनों की चाहिए कि इस पर ये खुशी मनाएं। दोनों सूरतों के अंदर, चाहे शहादत वाली मौत मिल जाए और चाहे गाजी होकर बिस्तर पर आकर मरने वाली मौत मिल जाए, दोनों सूरतों में ये अल्लाह इनसे इनके माल और इनकी जानें जन्नत के बदले में ख़रीद चुका है। इन्होंने दुनिया के अंदर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी की जो ज़िंदगी गुजारी है, इसके बदले में अल्लाह ताला इनको जन्नत की रजिस्ट्री करके दे चुका है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून, इनकी सिफ़ात अल्लाह फरमाते हैं ऐसी हैं कि ये मेरी तरफ तौबा करने वाले,
رجوع کرنے والے ہیں، میری عبادت کرنے والے ہیں، میری حمد اور ثنا کرنے والے ہیں، میرے لیے روزہ رکھنے والے ہیں اور سفر کرنے والے ہیں، اور میرے لیے رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں، میرے لیے امر بالمعروف کرتے ہیں، میرے لیے نہی عن المنکر کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور جہاں پر میں کہتا ہوں میری حدود کی پاسداری کے لیے، نگہبانی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ایسے میرے مومن بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اور نبی کو یہ بالکل زیبا نہیں دیتا کہ ان کے ایسے رشتہ دار اگرچہ وہ کتنے بھی قریبی ہوں، وہ جب فوت ہو جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ کفر کی حالت کے اندر فوت ہوئے ہیں، تو نہ مومنوں کو یہ زیب دیتا ہے اور نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیب دیتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، اس لیے کہ استغفار اس کے لیے ہے جو اس دنیا کی زندگی اپنی موت سے پہلے توبہ طائب ہو کر اللہ کے ایمان پر، اللہ پر ایمان لا چکا، رسول پر، کتاب پر ایمان لا چکا، آخرت کے دن پر ایمان لا چکا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر ایمان لا چکا۔ استغفار تو اس کے لیے ہے، اور استغفار کا یہ مطلب نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوسرے جہان میں اس کو ایمان بھی دے دے گا، بلکہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں سے دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا ہے، اس کی اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کے اعمال کم ہیں، تو یا اللہ وہ اس سے معاف فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اس میرے قانون کو بیان کرتے وقت یہ سن لیجئے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ حضرت ابراہیم نے جو استغفار کیا تھا، وہ جب عراق کے شہر ار سے نکل رہے تھے، جب انہوں نے حضرت ابراہیم کی بات نہیں مانی تھی، تو حضرت ابراہیم نے آتے وقت ایک جاتے جاتے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، بے شک وہ میرے لیے بہت نرم پہلو رکھتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی استغفار مانگوں گا۔ اس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے استغفار کیا، اور اس لیے کیا کہ یا اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے اور ان کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ باقی اس کے علاوہ قطعاً کوئی ایسا نہیں ہے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب حضرت ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، تو فرمایا تبرأ منہ، حضرت ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے۔ ان اب ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک حضرت ابراہیم جو تھے وہ محبت کرنے والے بھی تھے لیکن حلم والے بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے، یعنی اللہ اپنی دی ہوئی چیزوں کو بھی خرید لیتا ہے، اللہ اپنی دی ہوئی چیزوں کو بھی قرض کہتا ہے جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جو اللہ کو بیچ دیتے ہیں، نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کے بدلے کے اندر اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جب بیچنا اور خریدنا مل جائے تو اسی کو بیع کہتے ہیں، اسی کو تجارت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں ان کی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت اللہ کے کسی حکم کے مقابلے کے اندر وہ پیچ و تاب نہیں کھاتے، وہ کبھی بھی دو راہے پر نہیں ہوتے،
وہ کبھی بھی ان کی دو باتیں نہیں ہوتی ان کے سامنے، ہمیشہ اللہ کی بات جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں۔ اور غزوہ تبوک سے جب واپسی ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جہاں پر منافقین کا ذکر فرمایا وہاں پر مومنین کا بھی ذکر فرمایا، اور مومنین کے ذکر کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا ذکر فرمایا کہ میرے وہ بندے جو متقی بندے اور سبقت لے جانے والے بندے جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مقابلے کے اندر آتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے دریغ نہیں کرتے تو وہ بندے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو یہ جو سبقت لینے والے بندے ہیں یہ صرف مہاجرین میں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا ہے مکی دور کے اندر، تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال محنت کرتے رہے ہیں۔ 13 سالوں میں جو شروع میں اسلام جنہوں نے قبول کیا، جو ہم پڑھتے ہیں ایمان کے اندر پہل لان کرنے والے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن ثابت، اسی طریقے سے باقی صحابہ جو ہیں یہ شروع میں ایمان لانے والے جو ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو مدنی دور کے اندر انصار ہیں ان کا ذکر بہت بعد میں آنا چاہیے تھا، السابقون الاولین ان میں سے نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے السابقون الاولون کا، اس کے بارے میں یہ غور کرنے والی بات ہے۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولین جو ہیں یہ صرف مہاجرین میں نہیں ہیں، صرف مکی دور میں نہیں ہیں، بلکہ انصار میں بھی ہیں، مدنی دور کے اندر ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن کے پاس پہنچی اور انہوں نے بہت انتظار کیا، 2 سال 3 سال 4 سال، اور کچھ ایسے تھے جو ہی اللہ کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرمایا وہ ہیں السابقون الاولون، سابقون الاولون وہ ہیں کہ جنہوں نے معجزہ نہیں مانگا بلکہ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام کتابوں پر، آخرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دفعہ سن کر اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد سامعین کرام سورہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ یونس۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو نام سے ظاہر ہو رہا ہے جیسے یہ سورہ یونس ہے اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا پورا قصہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو 2 واقعات ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کا ذکر واقعات کی شکل میں ہے، اور حضرت یونس کا ان کے اپنے نفس اور ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے ذکر ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک جگہ پر یونس لفظ آیا ہے، نام آیا ہے، اور یہ جو یونس نام ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا ذکر کیا ہے، وہ جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ چنانچہ یہ آیت نمبر 98 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمنت فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ یہ قوم یونس کا ذکر ہے، ایک دفعہ جو واحد نام آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ قوم یونس کا ذکر ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس نام سے مراد شروع میں اور فوری طور پر ہمارے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ اس میں حضرت یونس کا واقعہ ہوگا۔ حضرت یونس کا واقعہ سورہ صافات کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اور بھی کئی مقام پر ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔
یہ قوم یونس کا ذکر کیوں ہے، کس معنوں کے اندر ہے؟ اس لیے کہ یہ سورہ جو ہے اس کے اندر دلائل ہیں اللہ نے توحید کے دیے، اور قوم یونس گویا اس سورہ کا نام جو ہے وہ التائبون ہے، توبہ کرنے والے۔ قوم یونس کا کون سا عمل جو تھا وہ اللہ کو پسند آ گیا تھا؟ قوم یونس وہ ہے جس نے اپنے رسول کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو رسول جب ان کو مطلع کر کے گئے ہیں کہ صبح تک آپ پر عذاب آ جائے گا، نکل گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنا نہیں کہا تھا کہ آپ نے کس وقت نکلنا ہے، یہ بات اگرچہ ہو چکی تھی کہ اب ان پر عذاب آنا ہے۔ تو صبح کا وقت جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ بادل گڑگڑانا شروع ہو گئے ہیں اور آندھی اور طوفان والے بادل ان کو جب نظر آئے تو حضرت یونس کی قوم، پوری کی پوری قوم یہ سمجھ گئی کہ واقعی وہ نینوا شہر والے وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو رسول سچ کہتے تھے، وہ اب یہاں سے چلے گئے ہیں، اب ہم توبہ کس کے پاس جا کر کریں؟ تو آؤ نکلو، سب میدان میں نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بھی نکالا، اپنے جانوروں کو نکالا، اپنے بچوں کو نکالا، خواتین کو بھی نکالا، ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے اور سب نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ سے جب معافی مانگی، توبہ اللہ سے مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ اور یہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی قوم پر آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا سوائے قوم یونس کے۔ اس اعتبار سے قوم یونس کا یہ ذکر ہے۔ تو یہ سورہ یونس جو ہے یہ دراصل قوم یونس کا ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے توحید کے عجیب دلائل دیے ہیں۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ بڑے دھیان سے سننا ان کو، بڑے حکمت والی باتیں ہیں، بڑی سمجھداری والی باتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ مکہ کی قوم، مکہ شہر والے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اکان للناس عجبا، یہ اس شہر والے لوگوں کو، انسانوں کو، للناس، اکانا یہ الف جو ہے یہ سوالیہ ہے، کانا للناس، کیا یہ جو مکہ کے شہر والے ہیں ان کے لیے تعجب کا باعث یہ چیز بنی ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم، انہی میں سے ایک مرد پر ہم نے وحی نازل کی ہے۔ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں کو، وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کو ڈرائے۔ ان انذر الناس، اس لیے کہ بستے وہاں پر انسان ہیں، فرشتے بھی نہیں بستے، جن بھی نہیں بستے۔ اللہ فرماتے ہیں جن ہوتے تو ہم کسی جن کو رسول بنا دیتے، فرشتے ہوتے تو کسی فرشتے کو رسول بنا دیتے، انسان تھے ہم نے ان انذر الناس، ان لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے، ان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور ان میں سے جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کو بشارت سنانے کے لیے، اوحینا الی رجل منہم، ان میں سے ایک مرد کا انتخاب کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے وہاں پر نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ان میں سے نبی چن کر وہاں پر ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہاں پر بسنے والے تمام انسان ہی تھے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کی خوشخبری ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنوں میں بڑا پایا ہے۔ قدم صدق، وہ ان کی مقام ہے، وہ بڑا ایک مقام ہے ان کے لیے۔ عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اللہ فرماتی ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، یہ کفار کو عجیب کیوں لگا؟ عجیب ان کو اس لیے لگا ہے کہ
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ قبول کرتے ہیں اور نبی کی حیثیت، ان کے ذہن کے اندر دو الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ ما فوق الفطرت کسی مخلوق سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے وہ آخری پیغام اللہ کی طرف سے آ چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آ چکے اور اللہ کی طرف سے آخری پیغام آ چکا۔ تو اب یہ حکمت اس بات میں ہے، مضمر ہے، آپ کی دانائی اس بات کے اندر ہے کہ اس کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب کر لیں، اور اگر اس سے منسلک نہیں ہوں گے، اس سے منسلک ہونے والا بندہ وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس سے دور رہنے والا ہے وہ حکمت سے خالی ہوگا، اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور جو اس سے چمٹ کر رہے گا، جو اس سے مس ہو کر رہے گا، وہ اپنی اس زندگی کو کامیاب بنا کر جنت کے اندر چلا جائے گا، بالکل ایسے جیسے قوم یونس گئی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر ہم سب کو تنبیہ کر رہے ہیں، مکہ والوں کو بطور خاص اور بالعموم پوری امت کو، کہ اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی ہے، اگر آج تک آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر نہیں ہیں، تو آج بھی فیصلہ کر لیجئے اور قوم یونس کی طرح فلاح پا جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط انسان کہنے والے اور رسول نہ ماننے والے بھی غلطی پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والے اور رسول ماننے والے اور انسان نہ ماننے والے وہ بھی غلطی پر ہیں۔ فرمایا دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھو گے تو تعجب ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرماتے ہوئے اب اس کے اندر مختلف اللہ نے احکامات جاری کی ہیں، جن سب کو بیان کرنا اور ان کو صرف تذکرہ کرنا بھی اگرچہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس سورہ مبارکہ کا پیغام دے سکوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ جو موٹی موٹی اللہ پاک نے اس میں 4 باتیں یہاں اس چھٹے رکوع کے اندر بیان کی ہیں، ان کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، وہ جب قیامت کے روز پیش ہوگا تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس یہ پوری دنیا ہو، زمین ہو اور تمام آسمان ہو، میں اپنے فدیے کے اندر، بدلے کے اندر دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لوں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ انہوں نے جو کچھ اپنے ہاتھ سے کمائی کی اس کے بدلے کے اندر وہ جہنم کے اندر جانے والے فیصلے سے جب مطلع کیے جائیں گے تو وہ پچھتا رہے ہوں گے، اور پچھتانے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر سنبھل گئے ہوتے، اور کاش یہ پوری دنیا اور زمین و آسمان ہمیں مل جائیں، ہم اپنے فدیے کے اندر دے کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت گزر چکا ہوگا۔ اے دنیا والو، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اے دنیا والو، اے مکہ والو اور اے امت مسلمہ، تم یہ سمجھ لو اور یہ بات نوٹ کر لو۔ یہ 5 باتیں اللہ پاک نے کی ہیں کہ یہ 5 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی یہ زمین ہے، آسمان ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور دوسری بات الا، پھر خبردار کر کے فرمایا الا ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو تم کو اپنے سامنے پیش کرنا ہے، تم کو یہاں پر موت آئے گی، اس کے بعد تم برزخ میں منتقل ہوگے، برزخ کے بعد دوسری سور پر تم حشر ہوگا تمہارا اور آخرت میں منتقل ہوگے، یہ واقعات سارے کے سارے سچے ہیں، ہو کر رہیں گے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اس دنیا کے اندر اکثر یقین نہیں رکھتے، اکثر اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور تیسری بات سن لے، وَهُوَ يُحْيِي، اور وہی یہ زندگی دینے والا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی اس وقت ہمیں حاصل ہے، ہم عالم ارواح سے اس دنیا کی زندگی میں آئے ہیں، اور یہاں پر ہمیں لانے والا، ہمیں زندگی دینے والا یحیی وہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی سے موت دے کر عالم برزخ کے اندر منتقل کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ پانچویں بات بھی سن لو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پانچ باتیں اگر تم نے سن لی ہیں اور ان پر ایمان لے آئے ہو تو سن لو کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، تمام بنی نوع انسان، تمام حضرت آدم کی اولاد، سن لو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے پاس نصیحت ہے۔ اس قرآن کو فقط ثواب کی کتاب مت سمجھنا، اس قرآن کو فقط برکت کی کتاب مت سمجھنا، اس قرآن کو فقط تعویذوں والی کتاب مت سمجھنا، اس قرآن کو فقط قسمیں اٹھانے والی کتاب مت سمجھنا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کو پلے باندھ لیا جائے، اس کو پلے باندھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں نصیحت، موعظہ۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کی شفا ہے۔ یہ دلوں کے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو کلیئر کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور خبردار سن لو کہ وہ قلب ہے۔ تو اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اس کے لیے یہ شفا ہے، سینے کی تمام بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ ایسا موعظہ ہے، ایسی نصیحت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے، اپنے اوپر، اس کے اوپر جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہ رحمت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح کسی نصیحت کو سمجھتے ہیں، اور اگر اس طرح نہیں سمجھیں گے بلکہ صرف محض ثواب کی نیت سے اس کو زبانی پڑھتے رہیں گے تو فرمایا ایسی صورت میں یہ کسی تمہارے آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ وقتی طور پر شاید تم دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکو، برکت لے سکو، اور اس پر قسم اٹھا کر شاید تم کچھ کیسز اپنے جیت بھی سکو، لیکن آخرت میں جو اس کا فائدہ ہے، جو حقیقی فائدہ ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ اب دیکھیے اللہ پاک اس سورت کا اختتام کر رہے ہیں،
یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا وہ اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوا، وما انا علیکم بوکیل، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ وما انا علیکم بوکیل، وکیل کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی طرف سے بولتا ہے، دلائل دیتا ہے، اس کی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک یہ بلوا رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس، آپ تمام انسانوں کو مخاطب کیجئے۔ ایک تو یہ بتا بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں، تمام جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ تمام کی طرف آپ رسول ہیں، آپ کے بعد کسی کی رسالت نہیں، آپ کے بعد کسی کی نبوت نہیں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، یہ جو میرا پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے ان کو کہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وما انا علیکم بوکیل، اور جو ہدایت پر نہیں ہوگا میں اس کا ذمہ دار نہیں بنوں گا، میں اس کے لیے شافع نہیں ہوں گا۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی اس کی اتباع کیجئے جو آپ پر نازل ہوتا ہے، واصبر، اور ڈٹے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم وہ کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ جب تک آ نہیں جاتا وہ خیر الحاکمین، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد، نظریات اور زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔